بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے معزز دوستوں، بزرگوں اور علماء اکرام اور پیارے ساتھیوں، آج کا ہمارا یہ درس علم حدیث کے ان اہم ٹیکنیکل ایکسپیکٹس پر ہے جن کو جانے بغیر اسلام کے قوانین اور محدثین کی قربانیوں کو سمجھنا ناممکن ہے۔ سب سے پہلے ہمیں علم حدیث کی کچھ بنیادی ٹرمز کو سمجھنا ہوگا۔ حدیث اور سنت کے ساتھ ساتھ اثر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، الف، سا اور را، اثر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اثر کا لفظی مطلب ہے کوئی نشان یا فٹ پرنٹ۔ علماء کی نظر میں اثر کا لفظ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک علماء کا گروپ کہتا ہے کہ اسے صرف صحابہ کرام اور تابعین کی باتوں اور کاموں کے لیے بولتے ہیں، صحابہ تابعین کی باتوں اور کاموں کے لیے بولتے ہیں، جبکہ جو دوسرا گروپ ہے علماء کا، ان کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور لائف سٹائل کو بھی حدیث اور اثر دونوں کہا جاتا ہے۔ یہ بات ہوئی اثر کی کہ اثر کے اندر دو گروپس ہیں، ایک کہتا ہے کہ صحابہ اور تابعین کے اقوال اور افعال کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا گروپ کہتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف سٹائل کو بھی اثر کہہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث کہا جاتا ہے۔ ایک ٹرم ہے مرفوع، میم، را، فا، واو اور عین۔ اس کا مطلب ہے وہ چیز جس کو اونچا کیا گیا ہو، بلند کیا گیا ہو۔ اس سے مراد وہ حدیث جو ڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، یعنی بیان کرنے والا صاف صاف کہتا ہے کہ یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ ہے مرفوع۔ تیسری ٹرم ہے موقوف۔ اس کا مطلب ہے ٹھہرا ہوا یا رکا ہوا۔ اچھا، یہ وہ روایت ہوتی ہے جو صرف صحابہ تک جا کر رک جاتی ہے اور آگے نہیں بڑھتی، یعنی راوی کہتا ہے کہ فلاں صحابی نے یہ بات فرمائی اور بات وہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تک یہ بات پہنچی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جہاں پہ نسبت نہ ہو تو وہ موقوف ہوتی ہے، یعنی راوی سننے والا وہ کہتا ہے کہ میں نے صحابہ سے یہ بات سنی، جبکہ مرفوع میں کیا ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ وہ بات سنی۔ چوتھی ٹرم ہوتی ہے خبر۔ عام زبان میں خبر کا مطلب ہے کوئی بھی اطلاع یا رپورٹ، چاہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو یا کسی اور کے بارے میں۔ علم حدیث میں حدیث اور خبر دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں، یعنی یہ انٹرچینجبل ہیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، اثر کا مطلب کیا ہے کہ فٹ پرنٹ، اور اس میں دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت کہتی ہے کہ صحابہ اور تابعین کے اقوال اور افعال کو کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف سٹائل کو بھی اثر کہہ دیا جاتا ہے۔ مرفوع کہتے ہیں کہ جس کی نسبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک ڈائریکٹ ہو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، یعنی بیان کرنے والا صاف صاف کہے کہ یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ موقوف کہتے ہیں کہ رکا ہوا، ٹھہرا ہوا، اس کی نسبت یعنی یہ اس کی جو
نسبت ہوتی ہے وہ صحابہ تک جا کر پہنچتی ہے اور پھر آگے نہیں جاتی، یعنی راوی صحابی نے یہ بات فرمائی اور بات وہیں ختم ہو جاتی ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے صحابہ سے آگے بات نہیں بڑھتی۔ جبکہ چوتھی ٹرم تھی خبر، وہ یہ کہ کوئی بھی خبر، چاہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہو یا کسی اور کے ساتھ، اس کو خبر کہہ دیا جاتا ہے، لیکن علم حدیث میں حدیث اور خبر دونوں ایک دوسرے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ بات تو ختم ہو گئی یہاں پر۔ علماء کے نزدیک ان ناموں پر جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں۔ جیسے اگر ہم امام بخاری رحمہ اللہ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں انہی کے طریقے کو فالو کرنا ہوگا، اپنی طرف سے نئی چیزیں بنانا درست نہیں ہوگا۔ یعنی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس کے نظر میں یہ ٹرم کس لیے استعمال ہوئی ہے تو اس کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اگر امام بخاری کی بات ہو رہی ہے تو امام بخاری نے یہ ٹرم کس کانٹیکسٹ میں استعمال کی ہے تو وہ فالو کرنا ہوگا، اس کے علاوہ فالو نہیں کرنا ہوگا۔ دوستو، علم حدیث انسانی تاریخ کا ایک ایسا انوکھا اور زبردست کارنامہ ہے جس کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ دنیا کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک شخصیت کی ہر ایک بات پر، ہر ایک کام پر، ان کے پورے لائف سٹائل کو محفوظ رکھنے کے لیے اتنی سخت چیکنگ کی گئی ہو، یعنی اتنی کہنا چاہیے کہ اتنی اسٹرکٹ چیکنگ کی گئی ہو تاکہ پڑھنے والے کو 100% 100% کانفیڈنس ہو جائے کہ یہ بات واقعی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ دنیا میں بہت سے بڑے مذاہب گزرے ہیں جیسے یہودی اور عیسائی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اپنے پیغمبر کی باتوں کو محفوظ کرنے کا وہ شاندار انتظام یا وہ پریزرویشن نہیں کیا جو مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے لیے کیا۔ یہاں ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں، وہ یہ کہ انسان کی ذہانت دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کریٹو اور دوسرے کو کہا جاتا ہے کہ اکمولیٹو۔ کریٹو کیا ہوتا ہے؟ کریٹو یہ ہوتا ہے جہاں انسان اپنے دماغ سے کوئی بالکل نیا آئیڈیا یا فن پیدا کرتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں اس کی مثال اصول فقہ کا علم ہے۔ اپنے دماغ سے کوئی بالکل نیا آئیڈیا یا فن پیدا کرتا ہے، مسلمانوں کے ہاں اس کی مثال اصول فقہ کا علم ہے۔ فقہ کا جو علم ہے وہ تخلیقی ذہانت سے آیا ہے، جہاں انسان اپنے دماغ سے کوئی بالکل نیا آئیڈیا یا فن پیدا کرے، اور یہ اصول فقہ ہے۔ اور اکمولیٹو یعنی جامع ذہانت، اس کا مطلب ہے بہت سارا ڈیٹا اور معلومات اس کثرت سے جمع کر دینا کہ دنیا دنگ رہ جائے۔ علم حدیث مسلمانوں کی اسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یعنی علم حدیث جو آئی ہے وہ جامع ذہانت سے آئی ہے، جبکہ اصول فقہ تخلیقی ذہانت سے آئی ہے۔ یہ اتنا حیرت انگیز فن ہے کہ ایک مشہور جرمن اسکالر ڈاکٹر اسپرنگر نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ جب انہوں نے احادیث کے راویوں کی بایوگرافی کا مطالعہ کیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صرف ایک شخصیت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچا
اور محفوظ ثابت کرنے کے لیے 5 لاکھ انسانوں کا پورا بایو ڈیٹا اور ہسٹری جمع کی گئی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو کسی نہ کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آگے پہنچانے کے پروسیس میں شامل تھے۔ تو 5 لاکھ لوگوں کی بایوگرافی دیکھی گئی، اس قدر اسٹرکٹ اہتمام۔ ایسی مثال عیسائیت یا یہودیت کی تاریخ میں دور دور تک نہیں ملتی۔ اگر عیسائیوں سے کہا جائے کہ آپ اپنی 2000 سال کی ہسٹری میں سے صرف 70 ایسے لوگوں کے نام بتا دیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں ڈائریکٹ ہم تک پہنچائی ہیں، تو وہ 10-12 سے زیادہ نام نہیں بتا سکیں گے۔ لیکن مسلمانوں کے پاس لاکھوں راویوں کے نام، ان کے پتے، ان کا حافظہ اور ان کی پوری لائف ہسٹری ریکارڈ میں موجود ہے۔ یہ فرق ہے۔ اگر ہم بائبل کو دیکھیں تو عیسائی جن 4 اناجیل کو سچا مانتے ہیں، وہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافیز اور ان کی باتوں کے مجموعے ہیں، لیکن ان کا کوئی تاریخی ثبوت یا اوتھینسٹی موجود نہیں۔ ان کا کوئی تاریخی ثبوت یا اوتھینٹسٹی موجود نہیں ہے۔ اگر ہم ان سب کو جمع کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کی ایک لسٹ بنائیں تو وہ بھی 250 یا 300 باتوں سے زیادہ نہیں بنے گی۔ اس کے مقابلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو صحابہ کرام نے یاد کیے، لکھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ مسند احمد اس ایک کتاب میں تقریباً 50,000 احادیث کا ڈیٹا موجود ہے۔ اگر بار بار آنے والی احادیث کو نکال بھی دیں تو بھی 20,000 سے زیادہ بنتی ہیں۔ کنز العمال اس کتاب میں 92,000 احادیث کو جمع کیا گیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، انہوں نے تو یہ ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ دنیا کے تمام احادیث کو ایک ہی جمع کر دیں، اور انہوں نے الجامع الکبیر نامی کتاب لکھ کر اس کام کو فائنل اسٹیج تک پہنچا دیا۔ دنیا کے کسی بھی لیڈر یا مذہبی پیشوا کے پاس اپنی باتوں کا اتنا بڑا اور سچا علمی کلیکشن موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگ علم حدیث کی اس سچائی اور اوتھینٹسٹی پر شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اور باہر بھی کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اردو، انگلش اور فارسی زبانوں میں ایسی کتابیں لکھیں جن کا مقصد صرف مسلمانوں کا احادیث سے بھروسہ کمزور کرنا تھا۔ یہ بات یا تو بہت بڑی کم علمی کی وجہ سے ہے یا پھر بد نیتی کی وجہ سے۔ محدثین نے سنت کو محفوظ رکھنے کے لیے اتنی سخت ریسرچ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر لاکھوں انسانوں نے الگ الگ اینگل سے غور و فکر کیا، اور یہ کام آج بھی جاری ہے۔ معاشرے میں ایک بہت بڑا جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 سال بعد لکھی گئیں۔ اس سے پہلے یہ صرف زبانی قصے کہانیاں تھیں جو بازاروں میں مشہور تھیں، اور محدثین نے بعد میں انہی کتابوں میں اکٹھا کر لیا۔ یہ بالکل فیک اور فرضی کہانی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 20ویں صدی کے علماء نے اس جھوٹ کا ایسا زبردست جواب دیا کہ اب کوئی شک باقی نہیں رہا۔ علم حدیث
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود صحابہ کو حکم دیا تھا کہ میری باتوں کو یاد رکھیں اور آگے پہنچائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہے، وہ کیا؟ وہ یہ نظر اللہ امرا امرأ سمع مقالتی نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها، یعنی اللہ اس بندے کو خوش اور آباد رکھے، اللہ اس بندے کو خوش اور آباد رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا، محفوظ کیا اور بالکل ویسے ہی آگے پہنچا دیا جیسے سنا تھا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روایات کو صحابہ نے بہت احتیاط سے آگے پہنچایا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا سنانے والی سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے اور وہ اس بات سے زیادہ گہرے معنی یعنی ڈیپ میننگ نکال لیتا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ۔ یہاں ایک سچا واقعہ شیئر کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے اسکالر اور قانون دان کے ساتھ ایک علمی موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ انہیں ایک ایسی حدیث سنائی گئی جو انہوں نے پہلے نہیں سنی۔ انہوں نے وہ حدیث بہت خوش ہو کر نوٹ کر لی۔ اگلے دن ان کا ایک لیکچر تھا۔ انہوں نے اس لیکچر میں اس حدیث کو اتنے شاندار اور گہرے انداز میں ایکسپلین کیا کہ سننے والے حیران رہ گئے۔ یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بات یاد آ گئی کہ بعض اوقات بات کو آگے پہنچانے والے سے زیادہ وہ بندہ بات کو سمجھ جاتا ہے جس کو بات پہنچائی جا رہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دعا فرمائی، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے جانشینوں پر رحم فرما۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانشین کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے، میری احادیث اور سنتوں کو آگے بیان کریں گے اور لوگوں کو سکھائیں گے۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ اس علم دین کو ہر آنے والی نسل میں سے وہ لوگ سنبھالیں گے جو سب سے زیادہ سچے اور عادل ہوں گے۔ ان کے 3 بڑے کام ہوں گے۔ دوسرا کیا کام ہوں گے ان کے؟ ایک کام ان کا یہ ہوگا کہ جو لوگ دین میں اپنی طرف سے سختی یا تبدیلی پیدا کریں گے، یہ سچے علماء ان کا رد کر دیں گے۔ دوسرا کام یہ ہوگا کہ باطل پرست لوگ جو اپنی طرف سے جھوٹی باتیں گھڑ کر دین کے نام پر پھیلائیں گے، یہ علماء ان کا جھوٹ پکڑیں گے۔ اور تیسرا کام یہ ہوگا کہ جاہل لوگ جو اسلامی ٹرمز کا غلط مطلب نکالیں گے، یہ علماء لوگوں کو سلف کا اصل مطلب بتائیں گے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔
اور قرآن کے مطلب اور تشریح کو محفوظ رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ حدیث اور سنت کی حفاظت ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حدیث کو لکھنا اور یاد کرنا حضور کے دور میں شروع ہو گیا تھا۔ تقریباً 50 صحابہ کرام ایسے تھے جن کے پاس احادیث کے اپنی ریٹن نوٹس موجود تھے۔ ان کے شاگردوں یعنی تابعین میں سے ایسے لوگوں کی تعداد 250 کے قریب تھی جنہوں نے احادیث کی کتابیں تیار کی تھیں۔ ان کے بعد ہزاروں مجموعے بنے جو آج بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ حدیث صرف زبانی کہانیوں کی شکل میں چلتی رہی سراسر غلط اور فیک ہے۔ صحابہ کرام احادیث کو لکھتے بھی تھے اور زبانی یاد بھی کرتے تھے، اور ٹائم ٹو ٹائم اپنی یادداشت کا اپنے لکھے ہوئے نوٹس کے ساتھ کمپیریزن بھی کرتے رہتے تھے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ ایک بار مدینہ کے گورنر مروان بن حکم نے، جو بعد میں خلیفہ بنے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادداشت کا ایک ٹیسٹ لینے کا سوچا۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کی کہ وہ انہیں کچھ احادیث سنائیں۔ مروان نے اپنی ایک کتاب کو پردے کے پیچھے کاتب مطلب آپ کہنا چاہیں رائٹر کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا اور حکم دیا کہ جو کچھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اسے چپکے سے لکھتے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث سناتے گئے اور وہ کاتب پورا ڈیٹا ریکارڈ کرتا گیا۔ پورا 1 سال گزرنے کے بعد مروان دوبارہ مدینہ آئے اور وہ لکھا ہوا پورا ریکارڈ اپنے ساتھ لائے۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ وہی احادیث سنانے کی ریکویسٹ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ وہ احادیث سنانا شروع کی، اور رائٹر پردے کے پیچھے بیٹھا ایک ایک لفظ میچ کرتا رہا۔ جب حدیث ختم ہوئی تو رائٹر نے گواہی دی کہ 1 سال بعد بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو ایک لفظ زیادہ بولا تھا اور نہ ہی ایک لفظ کم۔ ان کا حافظہ اتنا پرفیکٹ تھا کہ اس کی مثال نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اگر اس میں سے ایک نقطے کا بھی فرق ہوتا تو میں آج سے حدیث بیان کرنا ہی چھوڑ دیتا۔ اور پھر انہوں نے مروان کو اپنے گھر لے جا کر وہ سارے رجسٹر اور نوٹس بھی دکھائے جہاں انہوں نے یہ احادیث لکھ کر رکھی ہوئی تھی۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور علماء اکرام، اس پوری ریسرچ اور ہسٹوریکل ایویڈنس سے یہ بات 100% صاف ہو جاتی ہے کہ علم حدیث کوئی زبانی افواہوں کا نام نہیں، بلکہ ایک بہت ہی منظم، سائنسی اور مستند علم ہے جس کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ راویوں کو چیک کرنے کا جو فلٹر محدثین نے لگایا، اس کی مثال پوری دنیا کی ہسٹری میں کہیں نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہمیں علم حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ